لیکن ابتدا ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گی کہ ہم یہاں سے کریں کہ والدین، عظمت والدین از روح قرآن ارشاد فرمائیے گا، حدیث مبارکہ کی روح سے ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم موضوع ہے، اور جیسا کہ ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ اس دور میں ہمیں قرآنی تعلیمات کی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت جس انداز سے نظر آتی ہے اور جس قدر اس کی اب ہمیں امپلیمنٹیشن کی کمی محسوس ہو رہی ہے، وہ اس سے پہلے شاید اتنی نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سب سے بلند حق جو ہم پر رکھا انسانوں کے مابین انسانوں کا، یقیناً وہ والدین کا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہیں اور اس نے والدین کو نسل انسانی کے فروغ کا وسیلہ یا سبب بنایا ہے. تو یہ والدین ہی ہیں جو بچے کو دنیا میں لاتے ہیں اور اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کی زندگی کے جو اسباب ہیں وہ مہیا کرتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کی عظمت کا اندازہ یوں لگائیے کہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ حکم فرما دیا ہے کہ اس کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. احساناً کا جو لفظ ہے حسن سے بنا ہے. حسن کے معنی ہوتے ہیں بھلائی. اور حدیث جبریل میں جب ہم تفصیلات دیکھتے ہیں تو یہ بات ہے کہ دیکھیے ہم اردو میں جب احسان کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے حق سے بڑھا کر دے دیا جائے. کہتے ہیں نا آپ نے مجھ پر احسان کیا. یہ آپ تب کہتے ہیں جب آپ نے اس کو کوئی قیمت نہیں دی تھی، آپ کا استحقاق نہیں تھا، اس نے آپ کو اپنے طور پر عنایت کر کے دے دیا. لیکن عربی زبان میں حسن یعنی بھلائی، اچھائی، خیر خواہی. اب اندازہ لگائیے کہ یہ لنک کس طرح ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ کی عبادت کرو. لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں اور اکثر یوں ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا اور پھر والدین کی اطاعت کا حکم دیا. اگر میں اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتی ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا خالق، میں تمہارا مالک ہوں اور میں تمہارا معبود ہوں. تو جب کوئی شخص اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ اللہ میرا خالق، مالک، معبود ہے اور میں اپنے ہر عمل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہوں اس کے سامنے، تو پھر وہ احساس بھی کرے گا کہ اللہ نے مجھ پر کیا فرائض عائد کیے. تو انسانوں میں سب سے پہلا درجہ والدین کا رکھا گیا. اللہ کے حبیب نے اپنی پیاری حدیث مبارکہ میں اس طرح سے واضح فرمایا کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا. فرماتے میں نے پوچھا پھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے حسن سلوک یا بھلائی کرنا. فرماتے میں نے پوچھا پھر کون سا عمل پسندیدہ ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اب ہم مجاہد کو کس قدر بلند مقام پر سمجھتے ہیں یقیناً، لیکن اگر آپ دیکھیے کہ پہلے والدین کی خدمت، اور ایسے کئی مواقع پر صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ میں احادیث ہیں کہ کوئی شخص جہاد پہ جانے کے لیے آیا، کوئی بیت ہجرت کرنے کے لیے آیا، تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یہی تمہارا حج، یہی تمہارا عمرہ اور یہی تمہارا جہاد ہے. سبحان اللہ. یعنی جب آپ کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت آپ کا اولین فریضہ ہے، اس کو پہلے انجام دیں.